سورة البقرہ آیت نمبر 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور اذا جب سألہ پوچھیں کا آپ سے عبادی بندے یا میری، انی متعلق یا میرے، فا تو انی بے شک، ای میں، قریب اجیبو قبول کرتا ہوں، دعوتا دعا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب دعا کرتا نی مجھ سے، فا تو لا چاہیے، یستجیبو حکم مانے، لی میرا، وا اور الیؤمنو ایمان لائیں، بھی پر یہ مجھ، لعلہ تاکہ ہم وہ یرشدون راہ پائیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور دریافت فرمایا کہ ہمارا رب ذوالجلال کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالی عز و جل مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی سے مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالی عز و جل سب بندوں سے قریب ہے۔ قرب الہی کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ فارسی کا ایک زبردست شعر یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ دوست نزدیک ترازو من بمن نستوی، عجب ترک من آرزو دورم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا کے معنی اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے، یعنی یہ بندے میں حاضر ہوں، البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مختلف جو ہیں اس کی صورتیں ہوتی ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، یا اسی وہ قبول ہو جاتی ہے، یا حکمت سے وہ نہیں دی جاتی، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ جو ہے وہ اجر و ثواب کا ہو جاتا ہے، یا انسان کی کوئی بلائیں سے آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، کبھی کسی حکمت سے تاخیر ہوتی ہے، کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے، کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رکھے، کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالی عز و جل کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے دعا کے صدقے گناہگاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔
کیونکہ دعا کے بارے میں جو ہے یہ مخ العبادہ فرمایا گیا ہے کہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ اس کے لیے فیضان دعا کتاب کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔